الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ ام کیا حسب تم خیال کرتے ہو یا تم گمان کرتے ہو، تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم، اور جبکہ ابھی نہیں، یأتکم آئی تمہارے پاس، مثل اس جیسی، الذین خلو من قبلکم ان لوگوں کو جیسی آزمائش آئی جو تم سے پہلے گزر گئے، مستہم البأساء والضراء، انہیں سختی پہنچی اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا حتی یقولوا، اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے، الرسول رسول بھی، والذین آمنوا اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے، معاہم ان کے ساتھ، متی نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، الا آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تمہیں ان پہلے لوگوں جیسی مشکلیں پیش ہی نہیں آئیں؟ اور وہ ان تکلیفوں میں ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد قریب آیا چاہتی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل، میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، قرابت داروں کے لیے، یعنی بہت قریبی رشتے داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کی نیت سے جو کچھ بھی کرو گے یا جو بھی نیکی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں بڑی ناگوار ہے، عسیٰ ان تکرہو شیئا، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، جبکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آیت کی طرف آتے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صراط مستقیم ہدایت دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چلنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے حصول کے لیے صراط مستقیم پر چلنا کوئی آسان کام نہیں، اس راہ میں بہت سی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت، ان کے ساتھ آئے دن کی لڑائیاں، ان کے طعنے، ان کے استہزاء یعنی مذاق جو ان کا برداشت کرنا، اور ان کی فتنہ سامانیوں سے گھبرا نہ جانا، ابھی تو تمہاری ایسی آزمائشوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا جن آزمائشوں سے تم سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی۔ اس وقت آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس گڑھے میں کھڑا کیا جاتا، پھر آرے کو اس کے سر پر رکھ کر اس کا سارا جسم چیر دیا جاتا اور یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی، اور کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا اور وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کے ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی، لیکن اس کے ایمان میں ایک رتی برابر بھی جو ہے جنبش نہیں آتی تھی کہ وہ ڈگمگا جائے۔ اللہ، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے امام ابن جریر طبری نے قتادہ کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جب 5 ہجری میں کفار کی متعدد جماعتیں مدینہ سے حملہ آور ہوئیں اور مسلمانوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر مدینے کا دفاع کیا۔ ان دنوں میں سخت سردی پڑ رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور خوراک کی بہت کمی تھی، اور یہود کے تعاون سے مشرکین کے کئی قبائل نے اسلام کے مرکز یعنی مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس وقت مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے سورہ احزاب میں، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جب تمہارے اوپر اور نیچے سے کافر تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا کر رہ گئیں اور تمہارے دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور وہ نہایت سختی سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ آگے ہم نے پڑھا ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ جو ہم پیچھے آیت پڑھ کے آئے ہیں، اس آیت میں ہمارے لیے راہ عمل کیا ہے، ہمارے لیے غور و فکر کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جب آئے ہو تو یوں ہی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ خالی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان کو عمل سے کوئی سروکار نہیں ہے، جبکہ اس جنت کو پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، آزمائش جو اللہ پاک ہماری لیتا ہے اس میں پورا اترنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مصائب کو برداشت کرنا پڑے گا، تکالیف پر صبر کرنا پڑے گا، اور اپنے تمام معاملات
دو حصے ہیں اس کے، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں. دونوں میں ہمیں توجہ دینی ہے اور دونوں کے معاملات ہم نے آزمائشوں میں پورا اترنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی آپ مال میں سے خرچ کرنا چاہیں اپنے ماں باپ کے لیے، سب سے پہلا درجہ ماں باپ کے لیے. نمبر 2 پہ اقربین. اقربین سے مراد قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار کون ہیں جی؟ سب سے زیادہ ہمارے بہن بھائی، سگے بہن بھائی پہلے، اس کے بعد پھر آپ کے کزنز اور جو ریلیٹیو دوسرے احباب دور دراز کے رشتہ دار بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، ان سب کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اس صورت میں جن چیزوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. جیسے کہ شروع میں فرمایا تھا، سٹارٹ میں ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بار بار دہرایا اور حج سے متعلق جن آیات کا ابھی ذکر ہوا ہے ان میں بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی. نیز اس کے بعد آنے والی آیات میں جہاد کا حکم دیا گیا، اور جہاد کا عظیم ستون بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہی ہے. کہ جب انسان جہاد لڑتا ہے اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. جو اس کے پاس مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس سے ہتھیار خریدتا ہے، اپنے گھوڑے کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے اور اس پر سواری کرتا ہے. اس لیے اس آیت میں صدقہ اور خیرات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. نیز اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہی جنت میں داخل کرنے کا باعث ہے. جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر مصیبتوں پہ صبر کرنا سیکھنا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس خرچ کی وجہ سے مالی نقصان پر صبر کرنا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا چیز خرچ کریں، لیکن یہ نہیں پوچھا گیا. اصل میں یہ پوچھا گیا کہ کس کے لیے خرچ کریں. مصرف بتائیں کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتایا، مصرف بتایا کہ صدقات کے جو مستحق ہیں سب سے پہلے تمہارے والدین، یعنی تمہاری ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کے بعد جو تمہارے پاس پیسے ہیں ان کو تمہیں اپنے والدین پہ خرچ کرنا چاہیے. پھر دوسرے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں تلاش کرو کون ہے حقدار، کون جس کی اپنی ضرورتیں گھر میں پوری نہیں ہو رہی. اس طریقے سے دیا جائے کہ دینے کے بعد ہم ان کو تکلیف نہ دیں، احسان نہ جتائیں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایسا کیا اس سے بہتر تھا کہ وہ اچھا بول لیتا لیکن بے شک نہ دیتا، احسان نہ کرتا. جس احسان کے بعد کوئی تکلیف دی جائے، یتیم کے لیے، پھر مسکین کے لیے اور مسافر کے لیے، اسی طرح جو ہے درجہ بدرجہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے اپنے صدقہ خیرات جو ہے استعمال کرنے ہیں. یہاں پہ صدقے کی مقدار بیان نہیں کی گئی کیونکہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو کلیئر نہیں کیا گیا. صدقے کا مصرف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا مادہ بھی بیان فرما دیا کہ جو بھی خیر خرچ کرو، اور خیر حلال اور طیب چیز ہوتی ہے. حلال سے مراد کیا ہے؟ حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ ہی حلال ہو، جیسے بکری، نہ کہ کتا یا خنزیر. اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو، یعنی وہ چوری یا ڈاکہ یا حاصل شدہ بکری نہ ہو،
اگر وہ چوری یا ڈاکے سے حاصل شدہ بکری ہوئی تو وہ فی نفس ہی تو حلال ہے، لیکن وہ طیب نہیں ہے کیونکہ غلط ذرائع کے ساتھ حاصل کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خیر کو خرچ کرنے کا حکم آیا جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی پاکیزہ بھی ہو۔ طیب کا مطلب پاکیزہ ہے، تو پاکیزہ کیسے ہوگی؟ درست راستے سے، جائز طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو حاصل کیا گیا ہو۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس خیر کو بھی خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ ایک اور جگہ پہ آیا قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں ردی اور ناپاک چیزیں خرچ نہ کرو، کہ جو تمہیں بھی دی جائیں تو تم اسے لینا پسند نہ کرو۔ ہم دیکھیں جب ہم نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہوتا ہے تو ہم نے وہ چیز نکالتے ہیں جو ہماری نظر میں ردی ہے، اس فقیر کی طرح جو کسی سے مانگنے کے لیے چلا گیا کسی پھل والے کے پاس، تو اس نے فقیر کو ایک گلا سڑا سا پھل نکال کے پکڑا دیا، اور کچھ دیر بعد فقیر نے اپنی جیب سے 20 روپے نکالے اور نکال کے کہا اس سے مجھے ایک پھل دے دو۔ تو اس نے 20 روپے کا ایک مناسب سا پھل، اچھا پھل جو ہے وہ اس کو دیا۔ تو اس نے نگاہ اٹھا کے کہا کہ یا اللہ پاک دیکھ لے مال کے عوض کیا ملا ہے اور تیری راہ میں کیا نکالا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی کسی کو دینے کے لیے وہی چیز نکالتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کے بھی، ہماری بھی شان کے لائق نہیں ہیں، استعمال کے قابل نہیں ہیں، وہ ہم دوسروں کے لیے نکال۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ مومن ہی نہیں جو اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تم پر دشوار ہے، یعنی تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک بہت اچھی ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں کچھ علم نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آیت نمبر 214 سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیاں اور مشقتیں برداشت کرنے پڑیں گی۔ پھر آیت نمبر 15 میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی کہ یہ بھی ایک مشقت ہی ہے کہ اپنے مال میں سے پیسہ نکالنا یہ حوصلے کا کام ہے۔ اور اب اس آیت میں جہاد کی مزید مشقت برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری وسعت اور طاقت کو خرچ کرنا۔ جہاد کا شرعی معنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا، اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کریں تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کے دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ جو فرض عین ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوگا، جو فرض کفایہ ہے وہ آپ کے علاقے میں سے، آپ کے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی چلا جائے گا تو باقی سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہے۔ اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے اسلامی ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہوگا۔ علامہ قسانی حنفی نے لکھا ہے کہ اگر جہاد کے لیے روانہ ہونے کا مسلمانوں کو عام حکم دیا جائے تو جہاد فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کے لیے لازم ہو جائے گا، اور اگر عام حکم نہ ہو تو جہاد فرض کفایہ ہے، اور بعض مسلمانوں کے جہاد کرنے سے باقی مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، یعنی وہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو
مکہ میں توحید کا حکم دیا اور نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا، کیونکہ اس وقت اسلام بہت کمزور تھا، بالکل سٹارٹنگ تھی اسلام کی۔ جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو باقی فرائض نازل ہوئے اور مسلمانوں کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، اور قتال سے ممانعت کے بعد، یعنی پہلے منع تھا لیکن اب اس قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، اگرچہ یہ طبیعتوں پر بڑا مشکل اور بھاری ہے، لیکن انجام کار میں تمہارے لیے بڑی بہتر بات ہے، کیونکہ کافروں کو مغلوب کر کے تم ایک اچھی اسلامی ریاست قائم کر سکو گے اور آزادی کے ساتھ باعزت طریقے سے زندگی گزار سکو گے، اور اسلام کے تمام احکام پر بے خوف و خطر عمل کر سکو گے، اور جنگ کے ذریعے تم کو دشمنوں کا جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس سے تم پر خوشحالی آئے گی، اور اگر تم راہ حق میں شہید ہوگے تو تمہارے لیے بے پناہ اجر ہے، اور اگر تم کافروں سے جہاد نہیں کرو گے تو وقتی طور پر تمہیں آرام ملے گا، لیکن آخر کار وہ تمہارے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور تمہیں آزادی سے محروم کر دیں گے، تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے، اور پھر تم کو ذلت اور خواری کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ حافظ سیوطی بیان فرماتے ہیں، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام بیکی نے شیب الایمان میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ آپ سے کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ سے عرض کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور۔ امام بہقی نے شیب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ امام ترمذی، امام بزار، امام حاکم، امام بیکی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں میٹھے پانی کے چشمے سے گزر ہوا۔ اس نے سوچا کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر یہیں رہ جاؤں، میں نبی کریم علیہ السلام سے اجازت لے کر یہیں آ جاؤں گا۔ جب اس نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، 60 سال اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے تمہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں گزارنا زیادہ افضل ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو شخص اونٹنی کا دودھ دھوئے جانے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام طبرانی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اسلام کے 3 درجے ہیں، سب سے ادنا، پھر اوسط یعنی درمیانہ، اور اعلیٰ۔ ادنا درجہ کا اسلام یہ ہے جس میں عام مسلمان ہیں کہ تم جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، یعنی یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے جو منہ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں مسلمان ہوں۔ اور اوسط درجے میں بعض مسلمانوں کے عمل بعض سے افضل ہوتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ امام بزار نے حضرت حذیفہ سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہے اسلام قبول کرنا، نماز ایک حصہ ہے، اور زکوٰۃ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے۔ اور وہ شخص نامراد ہوا جس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی نہ تو وہ اسلام قبول کرتا ہے، نہ نماز میں حصہ ڈالتا ہے، نہ زکوٰۃ میں، نہ ہی روزے میں، نہ ہی حج میں، نہ نیکی کا حکم دینے میں، نہ برائی سے روکنے میں، اور نہ ہی جہاد کرنے میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جو شخص جہاد کرنے کی تمنا کیے بغیر مر گیا
وہ منافقت کے ایک حصے کے ساتھ مرا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے، اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک آنکھ جو اللہ کی راہ میں نکال دی گئی، یعنی جنگ میں تھے اور اس کی آنکھ جو ہے نا اسلام دشمن نے اس کی آنکھ نکال دی۔ دوسرا وہ جو آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی ہے، یعنی بارڈر پہ کھڑے ہونے والے سپاہی جو اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جو ریاست کی حفاظت کرتے ہیں، پہرہ داری دیتے ہیں۔ تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے اور اس آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 آنکھیں ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ ان پر دوزخ کی آگ جو ہے ان کو نہیں چھوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جس شخص نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے برابر وقت میں جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس شخص نے سچے دل سے شہادت کے حصول کی دعا کی وہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے اس کو شہادت کا درجہ ہی ملے گا، اور جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو وہ قیامت کے دن اسی طرح زخمی اٹھے گا اور اس کے خون کا رنگ زعفران کی طرح ہوگا اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، یعنی جو جہاد کرتے ہیں ان کے لیے۔ امام تبرینی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر عام عذاب بھیجتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب لوگ دنیا داری، روپے پیسے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے، اور جب تک وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں وہ مصیبتیں ان سے دور نہیں کرتی۔ اللہ الکریم، اللہ الکریم، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد صغرا سے جہاد کبرا کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صغرا سے مراد چھوٹا جہاد ہے اور جہاد کبرا سے مراد بڑا جہاد ہے، یعنی جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے اور فرمایا کہ جو دنیا اپنے گھروں میں جا کے ہم نے لائف گزارنی ہے وہ زندگی جہاد کبرا ہے، بڑا جہاد ہے کہ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنا اور اپنے معاملات اخلاق سنوار کے رکھنا اور دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آنا اور دوسروں کی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ سب نفس کے چکروں سے بچ کے رہنا، شیطان کے شر سے بچ کے رہنا، یہ سب بڑے جہاد ہیں۔ تو ہمیں اس میں جو راہ عمل مل رہی ہے اس آیت میں وہ یہی ہے کہ ہم جہاد کبرا میں ہیں، ہمیں اس جہاد میں حصہ لینا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، نیکی کا بدی سے مقابلہ ہے، ہمارے دل میں خواہشات کا صبر سے مقابلہ ہے، اور جو مصیبتیں ہیں ان کا شکر سے مقابلہ ہے، تنگستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں ان کا